آپ ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، اگر ہم اس پورے یونیورس میں اکیلے نہ ہوں، مطلب اگر کہیں اور ایسی دنیا ہے جہاں زندگی اپنا رنگ دکھاتی ہو۔ دوستو، یہ سوال انسانیت کو ہمیشہ سے پریشان کرتا آیا ہے، لیکن اب سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک سچائی بھی ہو سکتا ہے۔ ناسا اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے کچھ ایسے پلینٹس ڈسکور کیے ہیں جو ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں، مطلب وہاں کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ پانی لیکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے، اور پانی کا مطلب ہے زندگی کے چانسز۔ اور سب سے ایکسائٹنگ بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کچھ پلینٹس کو ہم نے ریڈیو سگنلز اور میسیجز بھی ٹارگٹ کیے ہیں، مطلب شاید ابھی ہماری آواز ان کی طرف سفر کر رہی ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے 3 ایسے پلینٹس کے بارے میں جو انسانیت کے لیے سب سے اسٹرانگ ہوپ ہے۔ تو دوستو، یہ ہماری لائف ان دا یونیورس سیریز کا پارٹ 2 ہونے والا ہے، اس لیے یہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو دوستو، ان میں سے نمبر 1 پہ آتا ہے ایک فیمس پلینٹ جس کا نام ہے کیپلر 452b۔ 2015 میں ناسا کے کیپلر ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا پلینٹ ڈھونڈا جو دنیا بھر میں فیمس ہو گیا، اور اس کا نام رکھا گیا کیپلر 452b۔ سائنٹسٹ اسے ارتھ کزن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پلینٹ اپنے سٹار کی بالکل ہیبیٹیبل زون میں گھومتا ہے۔ کیپلر 452b اپنے سٹار سے اتنی ہی دوری پر ہے جتنی زمین اپنے سورج سے ہے، اور اس کی سٹار کی لائٹ بھی سورج جیسی ہی ہے، مطلب اگر آپ اس پلینٹ کی سرفیس پر کھڑے ہو تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ زمین پر ہی کھڑے ہیں، بس ہلکا سا زیادہ گرم فیل ہوگا۔ اور دوستو، یہ پلینٹ لگ بھگ 60% زیادہ بڑا ہے ہمارے ارتھ سے، تو مطلب یہ ایک سپر ارتھ ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر وہاں ایٹماسفیئر ہوگا تو پانی بھی ضرور ہو سکتی ہے، اور پانی کا مطلب ہے شاید وہاں سمندر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیپلر 452b ہم سے 1400 لائٹ ایئرز دور ہے، مطلب اگر ہم وہاں لائٹ کی سپیڈ سے جائیں تو ہم وہاں 1400 سال بعد پہنچ جائیں گے۔ سوچئے دوستو، اگر ہم نے وہاں کوئی سگنل بھیجا تو وہ 1400 سال میں ان تک پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی ایلینز نے جواب بھیجا تو وہ ہمیں 2800 سال بعد ملے گا، مطلب ایک کنورسیشن جو انسان کی ساری تاریخ سے بھی لمبی ہوگی۔ لیکن پھر بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کیپلر 452b پہلے ریئل دنیا ہے جہاں لائف کی چانسز اسٹرانگ ہے، تو اس وجہ سے اسے دنیا بھر میں سیکنڈ ارتھ کا ٹائٹل بھی ملا ہے۔ تو ابھی تک ہم وہاں پہنچنے کے لائق نہیں ہوئے، لیکن تصور کرو اگر کبھی ہم وہاں اترتے ہیں تو شاید ہمیں اپنی طرح کے اوشنز، ماؤنٹینز اور شاید لائف فارمز بھی ملے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں دوسرے پلینٹ کی طرف جو انسانیت کے لیے سب سے عجیب اور سب سے ایکسائٹنگ ہوپ ہے، اور یہ پلینٹ ایک ایسے سٹار کے گرد گھومتا ہے جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے قریب ہمسایہ ہے، جس کا نام ہے پروکسیما سینٹوری۔ یہ سٹار ہمارے سولر سسٹم سے صرف 4.2 لائٹ ایئرز دور ہے، مطلب اگر آپ اسپیس میپ کو دیکھیں تو پروکسیما سینٹوری ہمارے سولر سسٹم کا پہلا اور ریئل پڑوسی ہے۔ اور دوستو، اس سٹار کے گرد گھومتا ہے ایک پلینٹ جس کا نام ہے پروکسیما سینٹوری b۔ 2016 میں سائنٹسٹ نے اسے کنفرم کیا، اور تب سے یہ دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بن چکا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں ہے، مطلب اگر وہاں ایٹماسفیئر ہو تو پانی لیکوڈ فارم میں ہو سکتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسا پلینٹ جو بس 4.2 لائٹ ایئرز دور ہے، یہ وہی ڈسٹینس ہے جو لائٹ صرف 4 سالوں میں ہی طے کرتی ہے۔ اگر ہماری ٹیکنالوجی تھوڑی اور ایڈوانس ہوتی تو شاید ایک دن انسان اپنی پہلی انٹرسٹیلر جرنی اسی پلینٹ کی طرف کرتا۔ اور دوستو، پروکسیما سینٹوری b کا سائز لگ بھگ زمین کی ہی برابر ہے، تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن ایک چیلنج یہ ہے کہ پروکسیما سینٹوری b ایک ریڈ ڈوارف سٹار ہے، مطلب اس کا کلائمیٹ ہمارے سورج سے تھوڑا الگ ہے۔ اس کے فلیئر سٹارمز بہت پاورفل ہوتے ہیں جو پلینٹ کی سرفیس کو بلاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر وہاں ایٹماسفیئر سٹرانگ ہوا تو لائف پھر بھی سروائیو کر سکتی ہے۔ سب سے تھرلنگ بات تو یہ ہے کہ پروکسیما سینٹوری b کو انسان نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے بریک تھرو سٹار شاٹ۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے نینو اسپیس کرافٹس کو لائٹ سیل پر بھیجنے کا پلان ہے جو صرف کچھ ڈیکیڈز میں پروکسیما سینٹوری تک پہنچ سکتی ہے، مطلب یہ انسانیت کا پہلا ریئل ایٹمپ ہوگا کسی ایلین پلینٹ تک سگنل یا اسپیس کرافٹ بھیجنا۔ سوچئے دوستو، اگر کل کو ہمیں پروکسیما b سے کوئی سگنل ملتا ہے یا ہماری اسپیس کرافٹ وہاں سے تصویر بھیجتی ہے تو انسانیت کا سب سے بڑا خواب پورا ہو سکتا ہے، اور اگر وہاں زندگی ہوئی تو وہ ہماری سب سے قریب پڑوسی ہوگی، جو نہ 1400 لائٹ ایئرز دور اور نہ لاکھوں سالوں کا انتظار، بس کچھ لائٹ ایئرز دور ایک نئی دنیا جو شاید ہماری یونیورس کا حصہ بنی بیٹھی ہو۔
تو دوستو اب چلتے ہیں تیسرے پلینٹ کی طرف جو انسان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز بن کر آیا تھا، جس کا نام ہے گلیس 581c۔ اس کا نام تھوڑا لمبا ہے۔ تو یہ پلینٹ ایک سٹار سسٹم میں ہے جس کا نام ہے گلیس 581۔ تو یہ سسٹم ہم سے تقریباً 20 لائٹ ایئرز دور ہے، مطلب پروکسیما سے تھوڑا دور، لیکن یونیورس کے اسکیل پہ یہ ہمارا قریبی پڑوسی ہی ہے۔ 2017 میں سائنٹسٹ نے جب اس پلینٹ کو اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا یہ پہلا ایسا پلینٹ ہو سکتا ہے جہاں لائف کا چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے گلیس 581 کو دنیا بھر کے اخباروں میں سیکنڈ ارتھ کا ٹائٹل ملا۔ تو چلیے اب اس پلینٹ کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ تو دوستو اس پلینٹ کا سائز ارتھ سے 1.5 ٹائمز بڑا ہے اور اس کا وزن بھی زمین سے زیادہ ہے، مطلب گریویٹی وہاں تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ 70 کلو کے ہیں تو وہاں جا کے آپ کا وزن 100 کلو کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور سب سے ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پلینٹ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں ہے، لیکن ایک ٹویسٹ ہے، گلیس 581c اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ شاید یہ پلینٹ ٹائڈلی لاک ہو، مطلب پلینٹ کا ایک حصہ ہمیشہ دن میں رہتا ہوگا اور دوسرا حصہ ہمیشہ اندھیرے میں۔ دن والے حصوں میں ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا کہ پانی فوراً بوائل ہو جائے اور رات والے حصوں میں ٹیمپریچر برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن دوستو اگر وہاں کوئی میڈل زون ہو جہاں دن اور رات کی باؤنڈری ہو تو شاید وہاں پرفیکٹ کلائمیٹ ہو اور وہاں پانی اور لائف سروائیو کر سکے۔ تو یہ سوچ کر انسان ایکسائٹنگ ہو گیا کہ گلیس 581c پر شاید ایلین لائف ہو۔ 2008 میں سائنٹسٹ نے اس پلینٹ کی طرف ریڈیو سگنل بھیجے تھے جو ایک طرح کا ہیلو میسج تھا، مطلب انسان نے آفیشیلی ایلینز کو اپنا ایڈریس بھیج دیا۔ اب سوچو اگر وہاں لائف ہوئی اور انہوں نے میسج ریسیو کر لیا تو شاید ایک دن وہ ہمیں جواب دیں گے۔ اور دوستو اگر انسان وہاں گیا تو کیا ہوگا؟ تھوڑی زیادہ گریویٹی، زیادہ اسٹرانگ مسلز اور ایک نیا کلائمیٹ جہاں دن اور رات الگ الگ ہوتے ہیں۔ سچ میں یہ پلینٹ انسان کے لیے ایک فیسینیٹنگ مسٹری ہے۔ تو دوستو آج ہم نے ان تینوں پلینٹس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لیا اور جان بھی لیا، لیکن دوستو یہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ دوستو اسپیس اتنا بڑا ہے کہ ہر ایک نئے دن ہم اسپیس کے ایک نئے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دوستو اگلے پارٹ میں ہم اور بھی عجیب اور غریب پلینٹس کی راز کھولیں گے اور شاید آپ کو ایسی دنیا دکھا دے جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہو۔ تو تیار ہو جائیے دوستو، کیونکہ یہ صرف ایک شروعات ہے۔ تو دوستو آپ کو لائف ان دی یونیورس سیریز کا پارٹ 2 کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو شکریہ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔